اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور عموماً پوری امت مسلمہ کو اللہ کے اس گھر کی تعمیر پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ انسان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر جاندار جو ہے یہ اپنے رہنے کے لیے اپنا مسکن تیار کرتا ہے، اس کو اس کی اجازت ہے، اور اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات ودیعت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لیے جو ہے اپنے لیے مکان بناتا ہے۔ تو گویا ہر جاندار کو اور خصوصاً انسان کو اپنے رہنے کے لیے مسکن بنانے کی اجازت ہے، عام گھر، لیکن اللہ کا گھر تعمیر کرنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں۔ اللہ کا گھر ہر ایک کو تعمیر کرنے کی ہر انسان کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شاہدین علی انفسہم بالمساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرے۔ ما کان للمشرکین، دیکھیں تقابل اور ضد سے کسی چیز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کو قرآن کریم میں بیان کیا اور وہیں جہنم کے عذاب کو بیان کیا۔ ان دونوں کے تقابل سے جہنم کی مٹھاس جنت کی مٹھاس معلوم ہوتی ہے اور جہنم کے اندر کڑواہٹ معلوم ہوتی ہے۔ آپ ایک طرف سے ایمان والوں کو رکھے اور ایک طرف سے غیر ایمان والوں کو اور مشرکوں کو، اللہ رب العزت نے مشرکوں کو اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو منع کر دیا اس چیز سے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ اس آیت کا شان نزول، قرآن کریم کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جن کا ایک شان نزول ہوتا ہے، اس کا ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ جب تک وہ موقع اور اس تاریخی پس منظر میں اس آیت کو نہیں سمجھا جائے گا، آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ اور شان نزول کی آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، کس موقع پر، اور جب وہ موقع معلوم ہوگا تو آیت سمجھ میں آتی ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ بدر کے موقع پر کافروں کے بہت سارے سردار قید ہو کر آئے۔ ان میں سے قیدیوں میں سے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ہاتھوں میں تھے۔ تو مسلمان ان کو ان کے کفریہ اعمال پر اور شرکیہ اعمال پر کچھ آر دلاتے تھے، شرم دلاتے تھے کہ تم کفر پر شرم دلاتے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے فرمایا کہ تم ہمیں آر کیوں دلاتے ہیں؟ ہم تو کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ آباد رکھتے ہیں، حاجیوں کو جو ہے زمزم کا پانی پلاتے ہیں، ایسے بہت سے اعمال گنائے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کو حق نہیں بنتا ہے اور وہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر کے تعمیر اور آباد کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اعتبار سے کرتے ہوں لیکن اللہ کے یہاں وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والے شمار نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے شمار نہیں ہوتے ہیں۔ گرچہ اپنے زعم میں اپنے گمان کے اعتبار سے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا گمان کرتے ہوں، اس کو تعمیر زہبات آباد کرنے کا گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس فہرست میں ان کا نام ہے ہی نہیں۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ، یہ اپنے کفر پر گواہ ہیں، زبانی بھی اور عملی اعتبار سے بھی اپنے کفر پر گواہ ہیں۔ ان کو حق نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ حبطت اعمالهم، ہاں جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنے اعتبار سے بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے، تو آباد تو بتوں سے اس کو رکھا تھا، جو کچھ اپنے اعتبار سے کرتے تھے، اللہ نے فرمایا حبطت اعمالهم، ان کے تمام وہ اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ایک موقع پر قرآن کریم نے فرمایا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جس طریقے سے ہوا جو ہے گرد و غبار کو اڑا کر لے جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، اسی طریقے سے شرک اور کفر کی بنیاد پر اعمال کا ایسے حشر ہوتا ہے، ان کا کوئی نام و نشان اور کوئی اثر نظر نہیں آتا ہے۔ اور میں حبطت اعمالهم، ان کے اعمال تمام ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ فی النار وفی النار هم خالدون، ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک طرف سے تو یہ ہے اور دوسری طرف سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کو تعمیر کرنے کی اجازت اپنے ایک خاص مخصوص طبقے کو دی ہے۔ اس طبقے کو کتنا خوش ہونا چاہیے، اپنی قسمت پر کتنا نازا رہنا چاہیے، کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اے اللہ اس شان میں آپ نے ہمیں رکھا، اس پوزیشن میں ہمیں رکھا، ہم تیرے گھر کو آباد کرنے کی، تیرے گھر کو تعمیر کرنے کی ہمیں براہ
قرآن کریم کا یہ لفظ حصر کے لیے آتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں، صرف کریں گے اللہ کے گھر کی تعمیر کون؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والوں کی ایمان کی ضمانت اور گارنٹی خود رب کریم نے دی کہ جو مسجد کو تعمیر کرے گا اس مسجد کی تعمیر پر اللہ رب العزت نے اس کو سند دے دی ہے، کس کی؟ ایمان کی۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ، اور جو اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے اندر یہ صفات ہوگی، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، آخرت سے ڈرتے ہوں گے، آخرت پر یقین رکھتے ہوں گے۔ دیکھیں تمام اعمال پر کھڑے ہونے کی جو بنیاد ہے یہ عقیدہ آخرت، اس لیے سورہ یاسین کو حدیث میں قلب القرآن کہا گیا ہے، سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا گیا ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو قلب القرآن کیسے کہا ہے؟ قلب کے معنی دل کیا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے پورے قرآن کریم کا قلب ہے۔ فرمایا اس کو جو ہے دل کیسے کہا گیا ہے پورے قرآن میں؟ فرمایا اس لیے کہ اعمال کے تمام اعمال کی بنیاد اور پورے اعمال پر کھڑے کرنے والی چیز جو ہے وہ آخرت کا یقین ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان والے جہاں نماز قائم کرتے ہیں، جہاں زکات دیتے ہیں، اللہ پر، اللہ کی طرف سے نبیوں پر آنے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان صفات کے ساتھ ساتھ یہ آخرت پر، آخرت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ علم الگ چیز ہوتی ہے، یقین الگ چیز ہوتا ہے۔ یقین علم میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل پر کھڑا کرتے، یقین عمل کو اٹھاتا ہے۔ تو آخرت کا یقین ہے، آخرت کا صرف خبر، آخرت کی خبر نہیں، آخرت کا علم نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ فرمایا چونکہ سورہ یاسین کے اندر عقیدہ آخرت کو زیادہ تر بیان کیا گیا ہے، جو عقیدہ آخرت اعمال پر کھڑا کرنے والا ہے، تو جس طریقے سے گویا کہ اعمال کا قلب جو ہے کیا ہے؟ آخرت کا یقین ہے، عقیدہ آخرت ہے، اور اسی عقیدہ آخرت کو سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ یہاں اس موقع پر اللہ رب العزت نے جہاں مسجد کے تعمیر کرنے کی بنیاد جو ہے بات بیان فرمائی ہے، وہاں صفات میں سے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو وہ بھی اور آخرت پر ان کا یقین ہوگا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ سے صرف اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ صرف فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ایسے ہی لوگ یقیناً اللہ کے یہاں ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی تعمیر کرنے پر جو اس کو تعمیر کرتے ہیں، اس تعمیر کرنے پر اللہ رب العزت نے جو ہے ایمان کی سند دے دی ہے، اور ایمان کی علامت مسجد ہے، ایماندار محلے کی علامت، ایماندار جو ہے کسی گاؤں کی علامت یہ مسجد ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں جاتے تھے، کسی بستی کے قریب جاتے تھے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد سنتے تھے یہ اذان ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر اذان ہوتی تھی کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو اس بستی پر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، تو گویا مسجدیں یہ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، مسجدوں کا وجود ایمان کی علامت ہے، مسجدوں کی تعمیر جو ہے یہ ایمان کی ضمانت ہے۔ ان کو جو ہے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، اپنے گھر بنانا یہ کوئی کمال نہیں، وہ ضرورت کے لیے ہر کوئی بناتا ہے، اور اس کے لیے فطرت میں اللہ نے جو ہے ایک محبت بھی رکھی ہے، لیکن سب سے اہم اور سب سے افضل اور جو ہے فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کسی اپنے بندے کو اپنے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق دیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی قابل مبارکباد بات ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے خزانے میں تم جمع کر دو گے وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے دنیاوی برتنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ختم ہو جائے گی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے جس بستی کے اندر، جس محلے اور جس گاؤں کے اندر جو ہے مسجد نہیں ہے، اس مسجد کو جو ہے بنجر علاقہ، اس جو ہے اس علاقے کو بنجر علاقہ کہا جاتا ہے، اور بنجر چاہے وہ ظاہری اعتبار سے شان و شوکت بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں کیوں نہ ہو وہاں پر، لیکن اصل عمارت اگر نہ ہو وہ علاقہ کیا ہے؟ وہ بنجر علاقہ ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت نے جس گاؤں کے اندر جو ہے جس بستی کے اندر جو ہے مسجد تعمیر ہو گئی، وہ علاقہ آباد ہو گیا، وہاں
اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں گے تو اللہ ہمارا کام بنائے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ مسجد کو تعمیر کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ مسجد تو جو ہے اسلامی معاشرے کے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے باڈی کے اندر قلب، دل حیثیت رکھتا ہے کہ دل اگر انسان کی باڈی کے اندر ہے، روح ہے، انسان زندہ ہے، اور اگر یہ دل اس کے قلب کا مقام رکھتی ہے، یہ قلب کا مقام رکھتی ہے، ایمان والوں